اب تشریف لاتے ہیں مختصر وقت کے لیے سرگودا سے ہمارے مہمان تشریف لائے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن حضرت مولانا کلیم اللہ رحمانی سے۔ الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کو نام پر۔ اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین محترم، علماء کرام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جناب نگر میں تشریف لانے والے حضور کے دیوانوں پروانوں مستانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانات کے نبی ہیں، اسی طرح حیوانات کے بھی نبی ہیں، نباتات کے بھی نبی ہیں، حشرات کے بھی نبی ہیں، شجر و حجر کے نبی ہیں، بر و بحر کے نبی ہیں، شمس و قمر کے نبی ہیں، لوح و قلم کے نبی ہیں، شام و سحر کے نبی ہیں، زمین کی پستی کے نبی ہیں، آسمان کی بلندی کے نبی ہیں، سورج کی حرارت کے نبی ہیں، چاند کی برودت کے نبی ہیں، ستاروں کے کہکشاؤں کے نبی ہیں، گلستانوں کے سبزوں کے نبی ہیں، دریاؤں کی لہروں کے نبی ہیں، سمندروں کی لہروں کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صرف نبی نہیں ہیں بلکہ فرمایا کہ باقی صرف نبی ہیں۔ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، باقی محض رسول ہیں۔ آپ رسولوں کے بھی رسول ہیں، باقی محض پیمبر ہیں۔ آپ پیمبروں کے بھی پیمبر ہیں، باقیوں کو نبوت ملی ہے، آپ کو ختم نبوت ملی ہے، باقیوں کو امت ملی ہے۔ آپ کو خیر الامت ملی ہے، باقیوں کو شفاعت ملی ہے۔ آپ کو شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ کا تاج اللہ نے پہنایا ہے، باقیوں کو کتاب ملی ہے۔ آپ کو اللہ کا کلام ملا ہے، باقیوں کا کلمہ پڑھنے والی امتیں ہیں۔ آپ کا کلمہ پڑھنے والی نبوتیں ہیں، باقیوں کو کتاب ملی ہے۔ آپ کو اللہ کا کلام ملا ہے، باقیوں کو معراج ہوا ہے۔ آپ کو بھی معراج ہوا ہے، باقیوں کا معراج امتحان کی صورت میں ہوا، آپ کا معراج انعام کی صورت میں ہوا۔ باقیوں کو معراج اللہ نے فرش زمین پہ گرایا، آپ کا معراج عرش بری پہ ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عظمت عطا کی ہے، اسی طرح کسی اور نبی کو اللہ نے عظمت اور منقبت شان مقام نہیں عطا کیا۔ اللہ کے نبی تو وہ ہیں، اللہ رب العزت نے جب بھی کسی پیغمبر کو، جب بھی کسی اپنے رسول کو، جب بھی کسی نبی کو بلایا تو رب العالمین نے نام لے کر اس نبی کو خطاب کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہو لیس من اہلک، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کا نام دیا۔ جب حضرت موسیٰ کو خطاب کیا فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت ابراہیم کو خطاب کیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، حضرت موسیٰ کو خطاب کیا تو نام لے کر حضرت عیسیٰ کو خطاب کیا
یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا، لیکن میں قربان جاؤں جب باری آتی ہے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کوینین ساقی کوثر شافی میشر کی، تو رب العالمین نے اپنے نبی کو نام لے کر نہیں پکارا، نبی کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یا ایھا المزمل، بلکہ آؤ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، تجھے اور مجھے خطاب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ جس طرح تم آپس کے اندر ایک دوسرے کا نام لے کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کا نام نہیں لینا، میرے نبی کو صفات سے کمالات سے جمالات سے پکارنا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا، کبھی یاسی کہا کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خود خدا نے نبی سے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھ کر، حضور کے شان و مقام کو دیکھ کر ارض و سما نے آپس کے اندر مقابلہ کیا، مجادلہ کیا۔ آسماں بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، آسماں بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی محمد کملی والا ہے، آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی مکہ اور مدینہ ہے، آسماں بولا کہ مجھ پر صاحب معراج آیا تھا، زمین بولی کہ تجھ سے پہلے اس نے مجھ پر قدم لگایا تھا، آسماں بولا کہ مجھ سے لاہ و قلم عرش اڑا ہو گئے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہو گئے۔ واجب الاحترام دوستو، آخری بات، اللہ رب العزت نے جب بھی دیکھو دنیا کے اندر دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کا انتخاب خود اللہ فرماتے ہیں، ایک جماعت انبیاء اور ایک جماعت صحابہ۔ تو میرے دوستو، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے، جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے، جو دعویٰ نبوت کرتا ہے، جسے اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں، جسے نبوت کا تاج اللہ پہناتے ہیں، اس کا جو نام ہوتا ہے وہ نام مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا، یعنی دو لفظوں اور دو جملوں سے مل کر نہیں بنتا، ایک لفظ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آدم مفرد ہے مرکب نہیں، نوح مفرد ہے مرکب نہیں، موسیٰ مفرد ہے مرکب نہیں، زکریا مفرد ہے مرکب نہیں، یحییٰ مفرد ہے مرکب نہیں، ابراہیم مفرد ہے مرکب نہیں، اسی طرح عیسیٰ مفرد ہے مرکب نہیں، محمد مفرد ہے مرکب نہیں، جبکہ غلام احمد مرکب ہے مفرد نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اتنا عظمت عطا کی ہے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک یہودی آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر ایک کپڑے کا تھیلا دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہیں، وہ کہنے لگتا ہے کہ دیکھو یہ میرے پاس تھیلا ہے، اس تھیلے کے اندر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو اس تھیلے کے اندر ایک مری ہوئی گوہ تھی، حشرات الارض میں سے اللہ کی وہ مخلوق تھی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اللہ کے نبی آمنت بکا، اگر یہ مری ہوئی گوہ آپ کو پر ایمان لاتی ہے، آپ کو نبی مانتی ہے اور آخری نبی مانتی ہے، تو میں بھی آپ پر ایمان لاؤں گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کیسا بے وقوف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مری ہوئی گوہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ اللہ کی مخلوق جانور، یہ درندہ حشرات الارض میں سے ہے، اگر یہ ایمان لا کر آئی تو میں ایمان لاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک سبب پر نہیں تھی، مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر تھی، اور اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ جس چیز کو چاہتے ہیں جب کہتے ہیں کن فیکون، پس وہ ہو ہی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذب،
उस मरी हुई गोह को हुजूर ने मुखातिब किया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत नकल करते हैं, फरमाते हैं वही गोह जिंदा होकर कहने लगी लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सवाल इरशाद फरमाए। आपने फरमाया कि अंता बुदा, तू किसकी बंदगी करती है, किसकी इबादत करती है, तो किसको खुदा मानती है? तो उस गोह ने जवाब दिया 5 जुमलों के अंदर। लिखने वालों ने लिखा तो गोह कहने लगी अल्लाह के नबी, आपने मुझसे कि किसकी बंदगी करती है? पर मैं बंदी उसकी करती हूँ अल्लज़ी फिस समाउ अर्शुहु, जिसका अर्श आसमानों में है, मैं उसकी बंदगी करती हूँ। व फिल अर्ज़ि सुल्तानुहु, जिसकी बादशाहत ज़मीनों के ऊपर है, मैं उसकी बंदगी करती हूँ। व फिल रहमति जन्नतुहु, जिसकी रहमत जन्नत में बरसती है, मैं उसकी बंदगी करती हूँ। व फिल बहरी सबीलुहु, जिसने रास्ते समंदरों के अंदर बना दिए, मैं उसकी बंदगी करती हूँ। व फिल इकाबी नारुहु, अल्लाह के नबी जिसका अज़ाब जहन्नम के अंदर भड़कता है, मैं उसी फिदा की बंदगी करती हूँ। तो मेरे दोस्तों, अब इस जवाब को सुनकर वो यहूदी परेशान हुआ और सहाबा किराम भी हैरान हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा अपने बारे में सवाल किया, मन अना, मैं कौन हूँ? वो कहने लगी अंत रसूल रब्बिल आलमीन व अंत खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के रसूल भी हैं और आखिरी नबी भी हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि देखो हुजूर के दौर का दरिंदा और जानवर हशरातुल अर्ज़ में से अल्लाह की ये छोटी सी मखलूक हुजूर की जात को भी मानती है, अल्लाह की तौहीद को भी मानती है, हुजूर को आखिरी नबी भी मानती है। लेकिन आज अपने आप को इंसान कहने वाला हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता। तो मेरे दोस्तों, मैं और आप इस कॉन्फ्रेंस से ये सबक लेकर जाते हैं, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है हुजूर की तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए जान के नजराने पेश भी करते रहेंगे और मिर्ज़ाइयों का तहक़्क़ुक़ भी करते रहेंगे। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ये एक मर्तबा फिर ऐलान से